السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں 2 ہی عیدیں کیوں مقرر کری ہیں، اور یہ 2 عیدوں کی حکمت کیا ہے، مطلب کیوں مقرر کی گئی ہیں اسلام میں۔ تو دیکھیں، اول تو اس طرح کے سوالات مناسب نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنی اسرائیل کے تعلق سے بتایا کہ کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کیے گئے، بہت زیادہ سوال کیا کرتے تھے، وہ اسی طرح کے سوالوں سے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی کثرت سوال سے منع کرتے تھے، وہ اسی طرح کے سوال ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا، اللہ کی مرضی نامرضی جاننے کے لیے، رسول کا فرمان جاننے کے لیے سوال کرنا اچھی بات ہے، اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے، شوق دلایا گیا ہے۔ لیکن سوال پر سوال اور اس طرح کے سوال جس سے جو ہے کوئی فائدہ نہ ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر اس طرح کے گویا اعتراض کا پہلو نکلتا ہو، اس طرح کے سوال، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس نے عبادت کے طریقے، نماز کے طریقے کیوں مقرر کیے ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس نے ہمیں حکم دیا، ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس کی تعمیل کریں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ایسا ہی طریقہ کیوں مقرر کیا ہے، رکوع سجود کے ساتھ ہی کیوں نماز ہے۔ اس طرح کے سوال جو ہے سختی سے منع کیے گئے ہیں کہ اس طرح کے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے، اس کو سچے دل سے تسلیم کرتے ہوئے سر تسلیم خم کر دینا اور اس تعلیم کے مطابق عمل پیرا ہو جانا، یہ ہے مسلمان کا مطلب، فرما بردار کا مطلب۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کر کے قرآن مجید میں جو ہے اس طرح کے سوالوں سے منع کیا ہے کہ جتنے زیادہ سوال کرتے گئے وہ اپنے اوپر سختیاں لادتے گئے، سوالوں کی عادت کی وجہ سے اپنا آپ کو ہلاک کر ڈالا۔ وہ اسی طرح کے سوال ہیں کہ اب یہ عبادت کیوں مقرر کی گئی، کیوں اس طرح سے یہ مقرر ہوا، یہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے اس کی حکمت۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری طور پر، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ ہاں بھی تم زمانے جاہلیت میں تمہاری 2 عیدیں تھیں، یوم النوروز اور یوم المرجان، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر 2 عیدیں تمہیں عطا کی ہیں، اسلام میں اس سے بہتر 2 عیدیں تمہیں عطا کی ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ ظاہری طور پر ہم اپنی عقل کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ظاہری حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اس میں اسلامی بھائی چارگی، اسلامی اخوت، آپسی محبت کے بڑھاوے کے لیے جو ہے یہ عیدیں، یہ خوشی منانے کے، خوشی کے مواقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کیے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں۔ ان دنوں میں عید الفطر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جب میدان میں نکلتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے، اس کی تکبیرات اور تحمیدات بیان کرتے ہوئے، تو اس سے جو ہے ہر جگہ جو ہے اللہ کا نام کا بول بالا ہو جاتا ہے، ساری مخلوق اللہ کے کلام کو سنتی ہیں۔ راستہ بدلنے کا بھی جو حکم دیا اس میں حکمت یہی نظر آتی ہے تاکہ جو اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، تکبیرات پڑھے جا رہے ہیں، وہ جگہ جگہ گونجے آواز اور لوگوں تک پہنچے اور ہر مخلوق سنے اس کو۔ اجتماعیت مسلمانوں کی جو ہے وہ واضح ہو، اسلام مسلمانوں کا رعب داب بیٹھے، اور جماعت بندی کی اہمیت معلوم ہو جائے کہ سب ایک جگہ جمع ہو کر کے جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔
اور پھر ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہونا، بقرعید میں جو کمزور مسلمان ہیں ان تک جو ہے کھانے پینے کا انتظام کرانا، عید میں فطرے کے ذریعے سے، بقرعید میں گوشت کے ذریعے سے ایک دوسرے کے خیال رکھنا، اس جذبے کو جو ہے وہ دل میں ایک نئے سرے سے جو ہے وہ جگانا کہ ہاں بھائی ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ملنے جلنے والے جو کمزور ہیں، غریب ہیں، ان کی خیر خواہی، ان کی کا خیال رکھنا، ان کی ذمہ داری بھی ہم پر بنتی ہے، ان کا خیال رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس سے آپسی محبت بڑھتی ہے، بھائی چارگی بڑھتی ہے، اسلامی اخوت مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ظاہری حکمتیں ہیں جو نظر آتی ہیں، باقی واللہ علم، اللہ تعالیٰ نے جو بھی عبادتوں کا حکم دیا ہے اس کو اسی طرح سے کر لینا، ایک بار پھر آپ یہ سے ایک ریکویسٹ ہے مسلمان کہ کا آپ اپنے کام اس ہے۔ یوٹیوب چینل کو اس سبسکرائب کی کریں، حکمتوں میں کھو جانا اور اس لائک کی اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اس طرح کے سوالات کہ شکریہ۔ بھئی جس سے ایک پہلو ایسا نکلتا ہو کہ جیسے کچھ اعتراض کیا جا رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم کیوں دیا۔ ظاہراً بھلے سوال کرنے والی کی نیت پر ہے، ہو سکتا ہے وہ ایک اچھی نیت سے سوال کر رہا ہو، لیکن ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اعتراض کا پہلو نکل رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے اس کی حکمتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ہمیں بتایا ہے اتنا ہی ہمیں معلوم ہے، اس سے بڑھ کر نہ ہم کہہ سکتے ہیں اپنی طرف سے، اور نہ ہی جو ہے کوئی حکم ایسا لگا سکتے ہیں کہ جس سے جو غلط بھی ہو سکتا ہے ہماری عقل سے۔ یہ ظاہری چیز جو تھی وہ میں نے بتایا کہ اب اسلامی اخوت، جماعت بندی کی اہمیت، اجتماعیت کی اہمیت، ایک دوسرے سے خیر خواہی اور ایک دوسرے کی مدد کے جذبہ دل میں آنا، یہ سب چیزیں ظاہراً جو ہے حاصل ہوتی ہیں اس عید کے عیدین کے موقع پر۔ اللہ عالم بالصواب۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔